القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جج صاحب نے پہلے سے ہی مائنڈ بنا کر رکھ لیا ہے. انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ جو پوائنٹ آپ برید والی درخواست کے اندر اٹھا رہے ہیں تو وہ پوائنٹ آپ اپیل کے اندر کیجیے گا. یعنی ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ سزا ہونی ہے اور اس کی اپیل ہونی ہے. تو واضح آپ کے سامنے موقف رکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر احتساب عدالت کے جج صاحب نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ سزا دینے کی طرف جا رہے ہیں. یہ ان کے ریمارکس اور اس طرح اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر ٹرائل کی بات کی جائے، ٹھیک ہے جی، اگر ٹرائل کی بات کی جائے تو ٹرائل ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے. کیوں ٹرائل ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے؟ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا نیب ترمیم کے حوالے سے، اس کے بعد تو سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے تھے خان صاحب کے، کیونکہ جو ترمیم کے اوپر فیصلہ آیا اس کے مطابق تو یہ کیسز چل ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود چل رہے ہیں. اور صرف خان صاحب کے چل رہے ہیں. پاکستان میں اور کسی کا کیس نہیں چل رہا نیب میں، صرف خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں. اور پھر آج سے کل، کل سے پرسوں، جہاں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے ایک حکم امتناع بھی جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 26 تاریخ تک اس ٹرائل کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. حکم امتناع دینے کے باوجود احتساب عدالت کے جج جو ہیں، آج بھی کراس ایگزامینیشن ہوا، جرا ہوئی، اور آج سے پھر کل پر رکھ دیا ہے. تو زبردستی بندوق کی نوک کے اوپر ٹرائل چلانا چاہتے ہیں. یہ جیل کے اندر ایک بند کمرے کے اندر تماشا لگا ہوا ہے، ایک فلم چل رہی ہے، نہ فیئر ٹرائل ہے، جھوٹے کیسز ہیں اور کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. اور جج صاحب پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ والے پوائنٹ اٹھائیے گا. یعنی انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ سزا ہونی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے، خان صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے آج پھر بات ریپیٹ کی ہے کہ 4 امپائرز کے ساتھ کھیل کر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سارا ظلم و جبر کیا گیا، کریک ڈاؤن کیے گئے، جیل میں ڈالا گیا، نواز شریف کو لایا گیا، مسند پر شہباز کو بٹھایا، جو کچھ ہوا ہے یہ 4 امپائرز کے ساتھ کھیلے ہیں. اب انہی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن اس وجہ سے انہیں دینا چاہتے ہیں اور ترمیم اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ 8 فروری کو جو عوام کے ووٹ کے اوپر، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس کے اوپر پردہ رکھنا ہے. اور جو 9 مئی کا واقعہ جو خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہمارے خلاف ایک مکمل طور پر یہ پلان تھا جو ہمارے اوپر یہ واقعہ منسوخ کر رہے ہیں، یہ سازش تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی. تو انہوں نے بات کی ہے کہ 9 مئی اور 8 ان دونوں کے لیے یہ ساری ترامیم کی جا رہی ہیں. تو ہم اسے اور پوری یہ قوم اسے مسترد کرتی ہے. نمبر 3 بات، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کی یہاں پر لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوتی. جب یہاں پر چور، مافیا، مینڈیٹ چور بٹھا دی جائیں گے جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں باہر بنائی ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ آپ باہر سے انویسٹ، انہوں نے کہا کہ اوورسیز ایسے نہیں ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں کہ جو مافیا یہاں پر بٹھایا گیا ہے وہ ساری جائیدادیں باہر ہیں. انہوں نے کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی پراپرٹی باہر نہیں ہوگی. تو لہٰذا اپنی پراپرٹیاں باہر رکھیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ، اور ملک کے اندر جب لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آئے گی، باہر سے دنیا کا اعتماد ہوتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، اور انویسٹمنٹ کے بغیر آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ چیز ضروری ہے. پھر جو ڈیجیٹل دہشت گرد کہنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آج بھی بیان دیے جا رہے تھے، وہ شرجیل میمن اور پتنی کون کون کیا کہہ رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی دیے جاتے رہے. انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹیاں باہر بنائیں گے، ملک کا پیسہ لوٹیں گے، عوام کا مینڈیٹ چوری کریں گے، لوگوں کو اغوا کریں گے، ججز کو تھریٹس کریں گے، ایم این ایز کو اسمبلی سے اٹھائیں گے، بلیک میل کریں گے، ویڈیوز بنوائیں گے. تو کیا عوام بات نہیں کرے گی؟ تو جو عوام بات کرے گی یہ عوام کی آواز ہے. یہ آپ یہ نہ کہیں کہ 1 2 یا 4 بندوں کی بات ہے، یہ پورے ملک کی آواز ہے. اور آپ ملک کی آواز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. خان صاحب نے جو اور بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے، ایک ہی ادارہ بچ گیا تھا، اسے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ترامیم کے ذریعے چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے مطابق چلے، نواز شریف کے مطابق چلے، زرداری کے مطابق چلے.
اور ایک قاضی فائزہ کو کہ وہ کہیں اس کرسی پر بیٹھا رہے, ایک عدالت سے ہٹا کر دوسری عدالت کے اندر بٹھا کر اس عدالت کو اوپر بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ نچلی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے, تو ایک ادارہ بچ گیا تھا, اسے بھی تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں. اور انہوں نے جلسے کے بارے میں بات کی ہے. دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت عوام جو ہے خوف کے بت توڑ کر لاہور جلسہ گاہ پہنچے. اس جلسے کے اندر جو ہمارا کاز ہے وہ کیا ہے؟ جلسے کے اندر ہمارا کاز ہے سپریم کورٹ کی آزادی, یعنی عدلیہ کی آزادی, جمہوریت کی آزادی, اس ملک کے ہر فرد ہر شخص کی آزادی, اور خان صاحب کی آزادی کے لیے ہم نے نکلنا ہے. ڈو اینڈ ڈائی کا لفظ خان صاحب نے استعمال کیا ہے کہ کشتیاں جلا کے آپ نے لاہور ہر صورت پہنچنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں 15 مہینے سے جیل میں ہوں, میری بیوی 7 مہینے سے جیل میں ہے, تو لہذا آپ یہ جیلوں سے نہ گھبرائیں, آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ تیار ہوں, جیلوں سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر انسان ہی رہتے ہیں, اور کوئی بھی نہ گھبرائے, ہر صورت ہر بندہ نکلے اور اس جلسے کو کامیاب کرے. جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, دیکھیں خان صاحب اس وقت مکمل طور پر فٹ ہیں, نہ ان کو کوئی بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے, نہ ان کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے, نہ ان کو کوئی اور مسئلہ ہے. تو اگر دوران کسٹڈی ان کی کوئی ہیلتھ خراب ہوتی ہے یا ذرا بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, تو جنہوں نے اس وقت خان صاحب کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. پھر وہ جانے, ہم جانیں گی, اور یہ قوم جانے گی. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے, کیونکہ خان صاحب کو ہم نے سارا بتا دیا تھا کہ عامر فاروق صاحب نے 2 مہینے اور 20 دن کے بعد جو ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 3 حلقوں کے حوالے سے, دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ 180 دنوں کے اندر الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر نہ قانون دیکھا جا رہا ہے, نہ آئین دیکھا جا رہا ہے, اور اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور اس کے اندر پھر سہولت کاریاں کی جا رہی ہیں. کیوں لٹکایا جا رہا ہے کہ 5 سال گزر جائیں اس کے بعد فیصلہ دینا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دفعہ 144 کی بات کی گئی ہے کہ دفعہ 144 لگ گئی ہے. دیکھیں اس وقت پورے ملک کے اندر پہلی دفعہ 144 ہے, اور پورا ملک پہلے ہی جیل بن چکا ہے. تو لہذا خوف کے بت توڑیں, انشاءاللہ تعالی جلسہ جو ہے لاہور ہر صورت ہوگا, اور پھر وہاں سے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق نیکسٹ جو ہے ہمارے جلسے کا اعلان ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ پنڈی سجتا ہے یا میاں والی, لیکن کوئی ایک جگہ کا اناؤنسمنٹ ہوگی, اور پھر انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر عوام پہنچے گی, اور حقیقی آزادی کی جنگ میں ہر بندہ اپنا فرض ادا